बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकदान यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन को अस्सलामु अलैकुम। मशरक़ी इस्लामी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक मशहूर शायर फ़र्ख सिस्तानी ने महमूद गज़नवी के बुत को तोड़ने की कहानी को नहायत दिलचस्प बयान किया है, क्योंकि वो इस सफ़र में महमूद गज़नवी के हमरा थे। वो लफ्ज़ सोमनाथ को सोमनाथ लिखता है और कहता है कि ये कुरान में बयान किए गए काबा में रखे जाने वाले 3 बुतों लात, उज़ा और मनात का हिस्सा था। कहा जाता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा और लात को तोड़ दिया था, लेकिन मनात को लोग गुजरात ले जाने में कामयाब हो गए थे, जहां इसकी इबादत शुरू हो गई थी। चूंकि मनात काले रंग का बुत था, इसलिए सोमनाथ के रहने वाले लोगों ने वहां मौजूद बुत को भी सोमनाथ का नाम दे दिया। इस सोच को तुर्की ईरानी मकतब फ़िक्र के लोगों ने तस्लीम किया है, लेकिन दूसरे इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। बहरहाल इस कहानी की अहमियत अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि बुत को तोड़ने की ख्वाहिश न सिर्फ महमूद गज़नवी की अपनी थी, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की भी तामील करना चाहते थे। उन्होंने और भी कई मंदिरों पर दावा बोला और वहाँ मौजूद बुतों को तोड़ा, लेकिन सोमनाथ का मंदिर अपनी अहमियत और शक्ल की वजह से खुसूसी अहमियत इख्तियार कर गया। उनका ताल्लुक मुसलमानों के सुन्नी फ़िरके से था, इसलिए उन्होंने इस्माइलियों और अहले तशी फ़िरके को भी निशाना बनाया। ये अफसोसनाक है कि मुल्तान के मंदिर पर पहले इस्माइलियों ने हमला किया, जिसके बाद 11वीं सदी में महमूद गज़नवी ने इन पर हमला किया और इनकी मस्जिद बंद करवा दी। उन्होंने ये काम इस्लाम को मुंतशिर होने से रोकने और गलत पैगाम को आगे पहुँचने से रोकने के लिए किया, क्योंकि इस्लाम को एक नया जाविया देने की कोशिश की जा रही थी। कहा जाता है कि महमूद गज़नवी ने मुल्तान और मंसूरा पर हमला करके 50,000 कुफार के साथ साथ 50,000 मुनकरों को भी मौत के घाट उतारा था। सोमनाथ के मंदिर का एक और पहलू ये भी था कि वो इस तरह भारत की सिंध और गुजरात के रास्ते घोड़ों की तिजारत का रास्ता बंद करना चाहता था। इससे वहाँ अरबों की इजारादारी हो जानी थी। इन दिनों अफगानिस्तान के साथ मगरबी भारत के घोड़ों की तिजारत का बहुत ज्यादा चर्चा था, क्योंकि ये रियासत गजनी की दौलत का एक अहम जरिया था। जूं जूं वक्त गुजरता गया, इस वाक़ये के मुतालिक तज़ादात बढ़ते चले गए। यही वजह है कि ये तस्वुर बिगड़ता चला गया। इस हवाले से ये शक पाया जाता है कि वो खातून मन्नात थी या मर्द शिवा, अगरचे ज्यादातर लोग इसे मनात समझते हैं। शायद इसकी एक वजह ये हो कि मनात मुसलमानों के जज्बात के करीब तर है। मुख्तलिफ कहानियाँ हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस बुत की नाक उड़ा दी और उसके पीठ में से सोने तराश लिए। यही वजह है कि एक मशहूर तुर्की मुअर्रिख ने इस पर हमले को सोने की कान करार दिया। एक रिवायत है कि इसमें 20 आदमियों के बराबर सोना मौजूद था। एक सोने की चैन ने 200 अफराद को घेरा हुआ था। मंदिर की तारीख 3000 साल पुरानी बताई जाती है, इसलिए कि लोगों को सोमनाथ के इस कदर कीमती मंदिर बन जाने पर ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। 14वीं सदी में बारानी और आसामी की तसानीफ इस वाक़ये की मजीद तफसीलात पर बहस करती हैं। ये दोनों शायर थे और इनमें से सुल्तान दहली से मुंसलिक था, जबकि दूसरा दक्कन के बादशाह के दरबार से ताल्लुक रखते थे। दोनों ने महमूद गज़नवी को मुसलमानों के अजीम हीरो के तौर पर पेश किया है। दोनों शायर महमूद गज़नवी को मुसलमानों का हीरो बताते हैं। बारानी कहते हैं कि इनकी तहरीरों का मकसद मुसलमान हुक्मरानों को इस्लाम के बुनियादी हुकूक व फ़राइज़ से आगाह करना है। इनके मुताबिक मजहब और बादशाहत जुड़वा है, इसलिए हुक्मरान को चाहिए कि वो बादशाहत के इस्लामी कवानीन से आगाही हासिल करे, क्योंकि उसे ज़मीन पर अल्लाह ताला का नायब बनाया गया
گیا ہے۔ سلطان کو اسلام اور شرعیہ کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسلامی ثقافت و اقدار کا تقدس کرنا چاہیے۔ سلطان محمود غزنوی اس لحاظ سے ایک بہترین حکمران تھے کہ ان میں یہ دونوں خاصیات موجود تھیں۔ آسامی نے ہندوستان مسلمان حکمرانوں پر ایک مشہور نظم گائی ہے جو فارسی بادشاہوں پر فردوسی کی جانب سے لکھی جانے والی نظم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ بادشاہت عطیہ خداوندی ہے جو وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، جس کو اس نے اسلام سے پہلے فارس کے بادشاہوں اور ہندوستان کے شہنشاہوں کو عطا کیا، اور ہندوستان میں محمود غزنوی سے مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے یہ کام کیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو عرب محمود غزنوی سے پہلے برصغیر میں موجود تھے انہیں تاریخ میں وہ اہمیت حاصل نہ ہو سکی جو محمود غزنوی کے حصے میں آئی۔ ان دونوں شاعروں کی آراء تاریخی حوالوں سے اہم ہے اور اس کے تاریخی حقائق کو جاننے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ محمود غزنوی کا کردار بھی تبدیل ہوا ہے۔ شروع میں ایک حملہ آور سے وہ برصغیر میں مسلمانوں کی حکومت کے بانیوں میں شمار ہونے لگے، اگرچہ دوسرا حصہ ضروری نہیں کہ درست بھی ہو۔ در حقیقت اس کا مقصد بھارت میں سلطان کے کردار کو ایک لازوال عظمت دینا تھا۔ اس سے قبل تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان حکمرانوں کے اندر شک کا پہلو موجود تھا۔ مسلمان حکمران نہ صرف غیر مسلموں اور اقلیتوں پر حکومت کر رہے تھے بلکہ بہت بڑی تعداد میں نوزائیدہ مسلمان بھی برصغیر کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے تھے جو کئی ایسی سرگرمیوں میں مصروف تھے جن کا براہ راست اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کو دوہری محنت کرنا پڑی اور خطے میں انقلاب لانے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑی۔ کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ محمود غزنوی کا سومناتھ کے مندر پر حملہ اور علاقے میں لوگوں کے خلاف سخت پالیسی اپنانا ایجنڈے کا حصہ بننا جس کے تحت وہ یہاں کے لوگوں کی سوچ اور اقدار کو تبدیل کرنا چاہتا تھا؟ اس کے لیے ہم جینا سے ملنے والی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں۔ 11ویں صدی میں مالوا داناپلا دربار سے تعلق رکھنے والے ایک جینا شاعر نے محمود غزنوی کے گجرات پر حملے کی تفصیل بیان کی ہے جس میں سومناتھ کے مندر پر ہونے والا حملہ بھی شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے جینا کے ماننے والوں کی تعلیمات کو رد نہیں کیا جن کے مطابق شام کو لوگ گرو مانتے تھے اور ستاروں کے ذریعے سورج کی روشنی کو مدھم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شیوا کے مقابلے پر جینا کی تعلیمات زیادہ مقبول ہو گئیں۔ 12ویں صدی کے شروع میں جینا سے ملنے والی ایک دستاویز سے پتہ چلتا ہے کہ چالاکیا بادشاہ راکشا ساس دیتیاس اور اسوراس کے ہاتھوں بہت زیادہ پریشان تھا کیونکہ وہ مندروں کو تباہ کر رہے تھے، رشی اور برہمنوں کے خلاف مہم چلانے میں مصروف تھا۔ کچھ کے خیال میں اس میں ترک بھی شامل تھے لیکن زیادہ کردار مقامی راجاؤں کا تھا۔ بادشاہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے سومناتھ کے گرد طواف کا سلسلہ شروع کیا تو اسے محسوس ہوا کہ مندر بہت پرانا اور شکستہ ہو چکا ہے۔ اس نے اس موقع پر کہا کہ یہ بات قابل افسوس ہے کہ مقامی راج آنے والے زائرین کو لوٹتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سومناتھ کے مندر کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس بادشاہ نے کنبے میں ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی جو گجرات کے چانیا اور مالوا کے پرامراس کے درمیان جنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئی تھی، لیکن یامارا بادشاہ نے جینا کے ساتھ چانکیا کی جانب سے تعمیر کیے جانے والے دوسرے پرانے مندروں کو مسمار کر دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب بھی مندر اقتدار کا منبع بننے لگے تو یہ حملوں کی زد میں آ گئے، قطع نظر اس بات کے کہ مذہبی معاملات میں ان کا کیا کردار رہا۔ جینا کی کچھ تعلیمات سومناتھ کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہیں۔ ہمارا چندرا کے وزیر نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ مندر سے لکڑی کے تختوں کو پتھروں سے تبدیل کرا دے۔ اگرچہ مندر بہت شکستہ ہو چکا تھا لیکن مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ جب مندر کی دوبارہ تعمیر شروع کی گئی تو کمارا پالا اور ہوما چندرا نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ ہوما چندرا کی
خواہش تھی کہ وہ بادشاہ کو جینا آچاریہ کے روحانی اختیارات سے روشناس کروائے۔ کماراپالا اس معجزے سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے جینا مذہب اختیار کر لیا۔ محمود غزنوی سے 2 صدیوں قبل بھی کئی حملہ آوروں نے ان جگہوں پر حملہ کیا، لیکن سومناتھ کے مندر پر حملہ اور اسے تباہ کرنا ایک ایسا امتیاز ہے جو صرف محمود غزنوی کے حصے میں آیا۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔